میرا موضوع تو ہے دائی اعظم، لیکن ایک اس میں اکثر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ پہلے میرا تھا کہ میں اس مثال کی وضاحت آج آپ کے سامنے رکھوں کہ دوسری صدی ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مسلمانوں کے جو سال ہیں وہ وہاں پہلے دن سے وہاں سے شروع ہوتے ہیں، صدی ہجری۔ لیکن جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ عیسوی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ تو دوسری صدی ہجری، جس میں تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو تقریباً 90-91 سال ہوئے تھے۔ اس دور کا واقعہ ہے کہ اس میں یہ وہ دور ہے کہ جس میں تابعین کی تعداد بہت زیادہ موجود تھی۔ تابعین اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور تبع تابعین کی بھی تعداد بہت زیادہ موجود تھی۔ اس دور میں یہ جو افغانستان ہے، اس کا جو پرانا نام کچھ کتابوں میں سجستان در حج بھی لکھا ہوا ہے، کچھ میں خراسان بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا جو بادشاہ بنتا تھا اس کا ایک لقب ہوتا تھا، جیسے فرعون گزرے ہیں نا، ان کے بھی لقب ہوتے تھے۔ فرعون ایک لقب تھا، نام ان کے مختلف ہوتے تھے۔ تو اس کا لقب تھا رتبیل، وہ جو وہ اس کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا افغانستان کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس علاقے کو فتح کیا گیا تھا، لیکن یہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس علاقے میں۔ جب آپ نے جو طریقہ کار تھا، جب آپ نے وہ بھیجے، اپنے سفیر بھیجتے ہیں، ان کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام ہے اسلام کا، آپ اس کو قبول کر لیں۔ وہ اگر قبول کر لے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور دوسری یہ اگر آپ نے قبول نہیں کرنا تو اس نے، یعنی حضرت عمر فاروق کے دور میں سفیر گئے تو انہوں نے کہا جی آپ اسلام قبول کر لیں۔ وہ کہتا میں تو اسلام قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ جزیہ دیا کریں، خراج جسے کہتے ہیں، ٹیکس عام زبان میں آج کل اس کا لفظ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے نتیجے میں آپ ہمیں کیا دو گے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی دشمن ملک آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو جزیہ دے دیتا ہوں۔ وہ جزیہ دیتا رہا، اور پھر مسلمانوں کے خلفاء تبدیل ہوتے رہے، اور پھر آخر میں پھر جو دور آیا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کے بعد یزید، ان کے بیٹے یزید کا دور آیا، پھر ان کے بعد مروان بن حکم کا دور آیا۔ کچھ لوگوں نے ان کو صحابیت میں لکھا ہے، کچھ ان کو تابعی میں لکھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے عبد الملک کا دور آیا، اور عبد الملک کے پھر آگے ان کے جو بیٹے تھے ولید، ان کا دور آیا، پھر سلیمان کا دور آیا، پھر ان کا ہی ایک بیٹا یزید بھی تھا، اس کا بھی دور آیا، پھر ہشام ان کا ایک بیٹا تھا۔ تو یزید کا جو دور تھا نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 91-92 سال بعد اس کا یہ دور آیا۔ ایک تو وہ یزید جو مشہور ہے نا، جو جن کی حضرت امام حسین کے حوالے سے، لیکن یہ دوسرے یزید ہیں، یہ بعد میں یہ عبد الملک کے بیٹے کا نام ہے۔ تو اس دور میں جب یہ انہوں نے سفیر بھیجے یا عمال بھیجے، عامل کہتے تھے جو زکوٰۃ کٹھی کرتا تھا، جو مختلف ملکوں میں جا کے پیسہ اکٹھا کرنا اور پھر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانا، اور پھر گورنمنٹ اس سے پھر تنخواہیں دیتی تھی، اپنے مختلف جو گورنرز ہوتے تھے، فوجیں ہوتی تھیں، چھاؤنیاں ہوتی تھیں ان کو۔ تو جب گئے تو وہ جو رتبیل تھا نا، اس نے کہا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہاں بھئی دیں، جمع کرائیں مال خزانے میں، تو اس نے کہا کہ جو لوگ تم سے پہلے آیا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ کہتا ہے کہ ان کے پیٹ جو اتنے فاقہ زدہ ہوتے تھے کہ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے، ان کی پیشانیوں پر سیاہ گٹے پڑے ہوتے تھے، یعنی نشان، سجدوں کے نشان آپ کہہ لیں۔ ان کی چپلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھیں، کھجور کی بنی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن ان کی شکلوں میں بڑا روب تھا۔
وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند تھے، وہ تم سے زیادہ باوقار تھے، وہ کہاں گئے؟ فرمایا گیا وہ تو گزر گئے۔ تو اس نے کہا کہ اگرچہ تمہاری شکلیں زیادہ شاندار ہیں، تم ڈیل ڈول کے حساب سے ہماری طرح کے لوگ ہو، تمہارے تو گال سے خون ٹپکتا ہے، تمہارے تو کپڑے بڑے عالی شان ہیں، ہم اب تم سے جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں بھئی، اب کیوں اب جنگ کرو گے؟ پہلے تو آپ یہ دیتے رہے ہو۔ تو رتبیل نے کہا کہ اب تمہاری شکلوں میں وہ روب نہیں ہے جو پہلے مسلمانوں کی شکلوں میں تھا، ان سے ہمیں ڈر آتا تھا، خوف آتا تھا، ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں۔ تم تو ہمارے جیسے لوگ ہو، تمہارے میں اور ہمارے میں تو کوئی فرق نہیں ہے اس کے بقول، اس لیے ہم جنگ کریں گے۔ تاریخ جو مسلمانوں کی معتبر تاریخ ہے، طبری کی کتاب بڑی بڑی جلدیں ہیں، پھر ابن ہشام ہے، اس میں لکھا ہے کہ تقریباً 50 سال تک وہ رتبیل جو تھا اس نے اسلامی حکومت کو ٹیکس نہیں دیا، اور اسلامی حکومت جو تھی وہ اس سے جنگ بھی نہیں کر سکی۔ یزید کا دور گزر گیا، تقریباً 20 سال کا دور تھا۔ اس کے بعد جو عبد الملک کا بیٹا ہشام آیا، وہ قدر متقی تھا۔ اس دور میں پھر وہ انہوں نے کافی سارا اصلاحیں